الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی سید الرسل علی سید الرسل وخاتم الانبیاء وعلى آله وأصحابه الأتقياء الذين هم خلاصة العرب العرباء وخير الخلائق وخير الخلائق بعد الأنبياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون صدق الله العظيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك اللهم منور القلوب نور قلوبنا بالقرآن بسم اللہ گرامی قدر سامعین المخلصین الموحدین دوستوں بزرگوں عزیز ساتھیوں سب سے پہلے تو کچھ مصروفیات کی وجہ سے دیر ہونے پر معذرت خواہ ہوں بہرحال دعا گو ہوں اللہ تعالیٰ سے کہ آپ اللہ تعالیٰ کے گھر میں بیٹھ کے جو انتظار کرتے رہے اللہ تعالیٰ آپ کی ان گھڑیوں کو اپنی بارگاہ کے اندر قبول و منظور فرما کے آخرت کی نجات کے لیے ذریعہ بنا دے۔ سامعین محترم،
خالق کائنات نے اس پوری کائنات کو تخلیق فرمایا، کائنات میں بے شمار قسم کی مخلوقات کو پیدا کیا، زمین بچھا دی، آسمان کو اللہ تعالی نے پیدا فرما دیا، آسمان میں بے شمار قسم کے نظام بنا دیے، سورج ہے، چاند ہے، ستارے ہیں، سیارے ہیں۔ پھر زمین پہ اللہ تعالیٰ نے مختلف قسم کے موسموں کو پیدا کیا، مختلف جگہ کی مختلف آب و ہوا بنا دی، زمین کے اندر اللہ تعالیٰ نے قوت نمیائی پیدا فرما دی، زمین سے خالق کائنات نے بے شمار قسم کی چیزوں کو پیدا فرما دیا۔ الغرض کہ اس قدر بے پناہ اور بے شمار مخلوقات کو پیدا کیا کہ انسان کا شمار کرنا مشکل نہیں بلکہ ناممکن ہے۔ ان ساری چیزوں کو پیدا کیوں کیا؟ ان تمام چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کاملہ سے جو پیدا فرمایا تو حکم دیا، فرمایا یہ ساری چیزیں انسان کے لیے اور ایک انسان کو اپنے لیے پیدا فرمایا۔ قرآن مقدس میں پھر انسان کو پیدا کرنے کا مقصد بھی بیان کیا اور اس مقصد کو اس قدر آسان اور عام فہم دلائل سے واضح کیا کہ ایک ان پڑھ اور جاہل انسان بھی، حتیٰ کہ وہ انسان بھی کہ جس کو الف نہ پڑھنا آتا ہو نہ لکھنا آتا ہو، ان دلائل کو وہ بھی سمجھ سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا کائنات میں انسان کو بھیجا کیوں ہے اور اس بھیجنے کے مقصد کو اللہ تعالیٰ نے ان دلائل سے کیسے بیان فرمایا ہے۔ 27ویں پارے میں اللہ تعالیٰ نے اس کی وضاحت فرمائی، فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، فرمایا میں اللہ تعالیٰ نے انسانوں اور جنات کو اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا۔ اب قرآن مقدس کے اندر اللہ تعالیٰ نے اسی مضمون کو بے شمار مرتبہ بیان فرمایا اور اتنے عام فہم دلائل سے بیان کیا کہ ہر آدمی اس کو سمجھ سکتا ہے۔ ایک یہ بات، اور دوسری بات کہ اللہ تعالیٰ نے ساری مخلوق کو انسان کی خدمت کے لیے، انسان کو ایک مقصد کے لیے پیدا کیا اور پیدا کر کے انسان کو شتر بے مہار نہیں چھوڑ دیا کہ جدھر جائے جدھر منہ کر کے چل پڑے اور جیسے کرتا رہے، اس سے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ فرمایا نہیں، بس یہ دو باتیں عرض کرنی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو مقصد دے کے دنیا میں بھیجا اور دوسرے نمبر پہ شتر بے مہار نہیں بنایا۔ اب پہلی بات سنیں اور پھر بعد میں دوسری، قرآن پاک کا انداز۔ فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن
والذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ خالق کائنات نے فرمایا یا ایھا الناس، اے ساری کائنات کے انسانوں، اعبدوا ربکم، فرمایا عبادت کرو تم اپنے رب کی۔ فرمایا آیت کو شروع کیا یا ایھا الناس، اس میں اپنے پیارے پیغمبر امام الانبیاء سرور کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کو بیان فرمایا۔ میرے پیارے پیغمبر سے پہلے جتنے بھی انبیاء کرام دنیا میں آئے، فرمایا اللہ تعالیٰ نے مختلف انبیاء کرام کا تذکرہ قرآن مجید میں فرمایا۔ فرمایا ہر پیغمبر آیا آکے اس کی دعوت و تبلیغ کا جو پیغام تھا، جو انداز تھا، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں نقل فرمایا۔ فرمایا وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَقَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ۔ ہر پیغمبر نے آ کر اپنی قوم کو خطاب کیا ہے، اے میری قوم، میں تمہاری طرف اللہ کا رسول بن کے آیا ہوں۔ لیکن جب باری آئی میرے پیارے پیغمبر امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرے پیغمبر آپ نے قوم کا نام نہیں لینا، آپ نے یہ نہیں کہنا کہ یا اہل مکہ یا اہل حجاز یا اہل قریش، بلکہ آپ نے اعلان فرمانا ہے یا ایھا الناس، فرمایا اے ساری دنیا کائنات کے انسانوں، انی رسول اللہ الیکم جمیعا، فرمایا میں تم سب کی طرف اللہ کا رسول بن کے آیا ہوں۔ فرمایا پہلے رسول ان کی رسالت قوم کے لیے خاص تھی، کسی قبیلے کے لیے خاص تھی۔ فرمایا لیکن میرے پیارے پیغمبر آئے کسی خاص قوم قبیلے کے لیے نہیں، بلکہ ساری کائنات کے لیے رسول بن کے آئے۔ اللہ اکبر۔ فرمایا یا ایھا الناس، فرمایا اے کائنات کے لوگوں، جو موجود ہو وہ بھی، آئندہ آؤ گے وہ بھی، فرمایا قیامت تک آنے والا آخری انسان ہو، فرمایا وہ بھی سن لے، میں اللہ تعالیٰ کا پیغام ہے۔ فرمایا اعبدوا ربکم، فرمایا تم اپنے رب کی عبادت کرو۔ فرمایا رب کی عبادت کہ تمہارے آنے کا مقصد یہی ہے کہ اپنے مالک کی عبادت کرنی ہے۔ فرمایا اب اس کی عبادت کرنے کا حکم جو آ گیا، فرمایا اس کے لیے دلیل کیا دی ہے؟ فرمایا کیوں حکم دیا ہے ایک رب کی عبادت کا؟ فرمایا اس لیے کہ الذی خلقکم، فرمایا سب سے پہلی دلیل ہے کہ اس رب نے تمہیں پیدا کیا ہے۔ خلقکم، فرمایا پیدا کرنے والا اکیلا وہ اللہ تعالیٰ ہے، اسی لیے تمہیں حکم دے رہا ہے کہ اعبدوا ربکم، فرمایا تم اپنے رب کی عبادت کرو۔ فرمایا پیدا بھی کیسے کیا؟ سورہ آل عمران میں ارشاد فرمایا، فرمایا هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء، فرمایا اللہ تعالیٰ وہ ذات ہے، فرمایا یصورکم، جو
جو تصویریں بناتا ہے تمہاری فل ارحام کیف یشاء ماں کے رحم کے اندر جیسے وہ چاہتا ہے، فرمایا جیسے وہ چاہتا ہے تمہاری تصویریں ماں کے رحم میں پیدا کر رہا ہے، بنا رہا ہے۔ خالق کائنات نے آخری پارے میں ارشاد فرمایا یا ایھا الناس ما غرک بربک الکریم الذی خلقک فسواک فعدلک فی ای صورت ما شاء رکبک۔ فرمایا اے انسان ذرا بتا تو صحیح نا، ما غرک بربک الکریم، تجھے کریم ذات سے کس چیز نے دھوکے میں ڈالا ہوا ہے؟ فرمایا کریم ذات کا دروازہ چھوڑ کے جا رہا ہے۔ کریم کی ذات کو کہتے ہیں، مفسرین کرام نے بہت سارے معنی کیے کریم کے، ایک معنی عرض کرنے لگا ہوں۔ فرمایا کریم اس ذات کو کہا جاتا ہے جو انسان کو بن مانگے عطا کرنے والا ہو۔ اللہ اکبر۔ فرمایا بربک الکریم، فرمایا اس ذات کو چھوڑ کے جا رہا ہے جس ذات کا وصف اور صفت یہ ہے کہ کریم ذات ہے۔ فرمایا بن مانگے دینے والا ہے۔ فرمایا کیسے بن مانگے اس نے عطا کیا؟ فرمایا الذی خلقک فسواک، فرمایا اس نے تجھے پیدا کیا ہے، اور پیدا بھی کیسے کیا ہے انسان؟ تیری حقیقت اور تیری بنیاد ایک پانی کا ناپاک قطرہ ہے۔ فرمایا اگر اپنی بنیاد پہ نظر ڈال لے اور اپنی حقیقت کی طرف دیکھ لے تو تیرے سارے کے سارے تکبر ختم ہو جائے۔ فرمایا ایک پانی کا قطرہ اور وہ بھی ناپاک، فرمایا اس پانی پہ میں اللہ تعالیٰ نے کیسے کاریگری دکھائی ہے۔ خالق کائنات نے 18ویں پارے کے شروع میں بیان فرمایا، فرمایا وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِّن طِينٍ ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَّكِينٍ ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَامًا فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا ثُمَّ أَنشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ۔ فرمایا انسان اپنی پیدائش پہ غور کر، میں اللہ تعالیٰ نے تجھے کیسے بنایا ہے۔ فرمایا پانی کا ایک ٹکڑا، ایک نطفہ پانی کا، ایک قطرہ پانی کا، فرمایا پہنچ گیا ماں کے پیٹ اور رحم کے اندر، اور فرمایا وہاں میں اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کی مشینیں لگائی ہیں، میں اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کے وہاں کارخانے فٹ کر دیے۔ فرمایا یخلقکم فی بطون امہاتکم خلقا من بعد خلق فی ظلمات ثلاث، فرمایا میں اللہ تعالیٰ نے ماں کے پیٹ میں 3 اندھیروں کے اندر کاریگری دکھائی ہے، انسان کو پیدا کیا 3 اندھیروں میں۔ فرمایا جب پانی کا قطرہ ماں کے پیٹ میں پہنچا 40 دنوں کے اندر میں اللہ تعالیٰ نے اس پانی کے قطرے کو خون میں تبدیل کر دیا، پھر اگلے 40 دن آئے، فرمایا اس خون کو بوٹی میں تبدیل کر دیا، فخلقنا المضغة عظاما، پھر اس 40 دن اور گزرے، فرمایا اس بوٹی کو میں اللہ تعالیٰ نے ہڈیوں میں تبدیل کر دیا، فکسونا العظام لحما، اگلے 40 دن گزرے، میں اللہ تعالیٰ نے اس ڈھانچے پہ گوشت چڑھا دی ہے۔ فرمایا یہ سارے کام میں اللہ تعالیٰ نے کیے، انسان تجھے پیدا کیا میں اللہ تعالیٰ نے۔ فرمایا الذی خلقک فسواک، فرمایا یہ سارے کام ماں کے پیٹ میں ہو رہے ہیں۔ فرمایا دنیا کائنات کی بڑی سے بڑی مشینی لگا کے دیکھو کہ یہ سارے کام کون سی مشین سے ہو رہے ہیں۔ فرمایا کسی کو نظر نہیں آئے گی، اللہ اکبر، فرمایا کسی کو نظر نہیں آئے گی۔ فرمایا سارا کام ماں کے پیٹ کے اندر ہو رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی قدرت اس ماں کو بھی پتہ نہیں ہے۔ ہائے ہائے،
واہ میرا اللہ تیری قدرتوں پہ قربان. فرمائے ماں کو بھی پتہ نہیں ہے پیٹ میں کیا چل رہا ہے. فرمائے جب یہ گوشت چڑھ گیا ہڈیوں کے اوپر 4 مہینے گزرے میں اللہ تعالیٰ نے پھر اس کے اندر روح پھونک دی ہے. فرمائے روح پھونک دی. فرمائے یہ سارے کام میں اللہ تعالیٰ نے کیے. الذی خلقک فسواک فعدلک. فرمائے یہ سارا جسم برابر سرابر بنایا میں اللہ تعالیٰ نے. اے انسان تیری ماں کے پیٹ کے اندر میں اللہ تعالیٰ نے اپنے کن فیکون اور قدرت کی ایسی بڑی بڑی مشینیں فٹ کی ہیں. فرمائے جس نے انسان تیرے جسم کو بنایا ہے جس جگہ پہ یہ آنکھیں سجتی تھی میں اللہ تعالیٰ نے وہاں آنکھیں سجا دی ہے. جہاں کان خوبصورت لگتے تھے میں اللہ نے کان لگا دیے. فرمائے تیرے جسم پہ جو جو عضو جس جگہ پہ صحیح لگتا تھا میں اللہ تعالیٰ نے وہاں سجا دیے. فی ای صورت ما شاء رکبک. فرمائے ایسے خوبصورت تجھے بنایا ہے جب پہنچا نہ تو جوانی کی دہلیز پہ فرمائے شیشے کے سامنے کھڑا ہوتا ہے اور تیرا دل تسلیم کرتا ہے جیسے میں چاہتا تھا اللہ تعالیٰ نے ویسے خوبصورت بنا دیا ہے. اللہ اکبر. فرمائے یہ پہلی دلیل ہے. فرمائے میری عبادت کیوں کرنی ہے؟ فرمائے اس لیے کہ میں اللہ تعالیٰ نے تجھے پیدا فرمایا ہے, میں اللہ تعالیٰ نے تجھے پیدا کیا ہے, یہ پیدا کرنا میں اللہ کا احسان ہے. فرمائے اور قانون یہ ہے کہ ہمیشہ انسان اپنے محسن کے سامنے نظریں جھکا کے رکھتا ہے. فرمائے انسان میں اللہ تعالیٰ نے تجھے اوپر اتنے احسان کیے, اتنے بے شمار احسان کیے. فرمائے صرف ایک ہی چیز کو دیکھ لے جو میں اللہ نے تجھے پیدا کیا, اور پیدا کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے 26ویں پارے میں ارشاد فرمایا, فرمایا وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ. فرمایا انسان اپنی جان کے اندر غور کر لے, میں اللہ تعالیٰ کی قدرت تجھے سمجھ آ جائے گی. فرمایا ایک جسم بنایا میں اللہ نے 7-8 فٹ کا, اور فرمایا اتنا بڑا نظام اس کے اندر رکھ دیا. فرمایا دنیا کائنات کے بڑے سے بڑے ٹیکنالوجی آ گئی. فرمایا انسان کے جسم کا مشاہدہ ہو رہا ہے, انسان کے جسم کے آپریشن ہو رہے ہیں, لیکن آج بھی جسم کے کتنے ایسے حصے ہیں میرے دوستوں جہاں کے سائنس رک جاتی ہے, کہتے ہمیں نہیں پتا یہ اللہ نے کیوں بنایا ہے. اللہ اکبر. انسان کا جسم جو ہے اللہ تعالیٰ کی قدرت کا شاہکار ہے, اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا فی انفسکم افلا تبصرون. اے انسان صرف اپنے جسم پہ غور کر لے, تجھے میں اللہ تعالیٰ کی وحدانیت سمجھ آ جائے گی. یہ اپینڈکس کا آپریشن ہوتا ہے نا, یہ دائیں طرف ایک بڑی آنت ہے نا, اس کے ساتھ اتنا سا ٹکڑا بڑا ہوتا ہے جی. یہ سائنس یہاں آ کے رک جاتی ہے, وہ کہتی ہے ہمیں نہیں پتا کہ یہ ٹکڑا کیوں بڑا ہوا ہے, یہ ٹکڑا کیا ہے, کیوں بڑا ہوا ہے, ہمیں نہیں پتا. تو یہ فرمایا وفی انفسکم افلا تبصرون. فرمایا یہ ہے اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنا اور اس کی دلیل. فرمایا کیوں عبادت کا حکم دیا, کیوں میں اللہ تعالیٰ نے تمہیں اس مقصد کے لیے پیدا کیا کہ میرا انعام ہے کہ میں اللہ تعالیٰ نے تجھے پیدا کیے. فرمایا اس پیدائش کے اندر جیسے میں اللہ تعالیٰ کا کوئی بھی معاون نہیں ہے, اس پیدا کرنے کے اندر میں اللہ تعالیٰ کو کوئی بھی مددگار نہیں ہے, میں اکیلے اللہ تعالیٰ نے تجھے بنایا ہے. اے انسان تجھے بھی حکم دے رہا ہوں. فرمایا جب عبادت کرنی ہے تو اکیلے میں اللہ تعالیٰ کی کرنی ہے. میری عبادت کے اندر بھی کسی کو شریک نہیں کرنا, کسی کو بھائیوال نہیں بنانا, شراکت میں نہیں کسی کو ڈالنا. تو یہ میرے دوستوں کہ اللہ تعالیٰ نے مقصد کے لیے بھیجے انسان کو دنیا میں. اے انسان دنیا میں جا کے میں اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے کوشش کرنی ہے. فرمایا میں اللہ کی عبادت کرنی ہے, میں اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا ہے. اور دوسرے نمبر پہ
فرمایا جو تو نے دنیا میں کرنا ہے اس کے لیے بھی میں اللہ تعالیٰ نے تجھے شتر بے مہار نہیں بنایا. ایسے نہیں کیا کہ جو تیرے دل میں آئے تو کرتا رہے, جو تیرے دل میں آئے جیسے آئے تو کرتا جا اور تجھے میں اللہ کی رضا مل جائے. فرمایا نا, فرمایا تیری نگرانی کے لیے میں اللہ تعالیٰ نے اپنا بہت بڑا جاسوسی کا نظام بھی بنایا ہے. فرمایا ایسا جاسوسی کا نظام میں اللہ تعالیٰ نے بنایا, اے انسان تیرے وہم و گمان میں بھی وہ باتیں نہیں ہے. فرمایا سب سے بڑا میرے مالک کا جو جاسوسی کا نظام ہے میرے دوستو, آج دنیا کائنات کے اندر کیا بات ہے. فرمایا کوئی بھی حکومت ہے, کوئی بھی بادشاہ ہے, وہ اپنے حکومت کا نظام چلانے کے لیے فرمایا اپنی مکمل طور پہ جاسوسی کا نظام بڑا سیکریٹ طریقے سے بنا کے رکھتا ہے. نہ میرے جاسوسی کا نظام کسی کو پتا چلے, اور یہ جو خبریں مجھے دے رہے ہیں ان خبروں کا بھی کسی کو پتا نہ چلے. فرمایا انسان تو زندگی میں جو بھی عمل کرے گا جس طرح بھی کرے گا, فرمایا میں اللہ تعالیٰ نے ان تمام اعمال کی نگرانی کرنی ہے. فرمایا ان تمام چیزوں کو میں اللہ تعالیٰ نے محفوظ کرنا ہے. فرمایا ان کی حفاظت کے لیے سب سے پہلے میں اللہ تعالیٰ خود موجود ہو. فرمایا ہر جگہ پہ دنیا کائنات میں موجود ہو. فرمایا اے انسان تیرے دل میں یہ یقین کامل ہونا چاہیے کہ میں ساری کائنات سے چھپ سکتا ہوں لیکن اپنے مالک سے میں کبھی بھی نہیں چھپ سکتا. اس لیے کہ اس نے اپنی صفت بیان فرمائی قرآن مجید کے اندر. یہ 7واں پارہ ہے اور 7ویں پارے کا آخری رکوع میرے سامنے ہے. خالق کائنات نے یہاں اپنے اس جاسوسی والے نظام کو بیان فرمایا. سنیے گا میرے دوستوں. فرمایا لا تدرکو الابصار وہو یدرک الابصار وہو اللطیف الخبیر. فرمایا سب سے بڑی بات یہ کہ دنیا کائنات کی نظر میں اللہ کو نہیں دیکھ سکتی اور ساری کائنات میری نظر سے بچ نہیں سکتی. فرمایا وَهُوَ يُدْرِكُ الْأَبْصَارَ. فرمایا میں اللہ تعالیٰ ہر ایک کو ہر جگہ پہ ہر وقت دیکھ رہا ہوں. فرمایا میری نظر سے کوئی بھی نہیں بچ سکتا. اور 28ویں پارے میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا. فرمایا أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ مَا يَكُونُ مِن نَّجْوَىٰ مِن ثَلَاثَةٍ إِلَّا هُوَ رَابِعُهُمْ وَلَا خَمْسَةٍ إِلَّا هُوَ سَادِسُهُمْ وَلَا أَدْنَىٰ مِن ذَٰلِكَ وَلَا أَكْثَرَ إِلَّا هُوَ مَعَهُمْ أَيْنَمَا كَانُوا. فرمایا انسان آپ نے غور نہیں کیا اس بات پہ کہ ساری کائنات میں زمین و آسمان میں جو کچھ بھی ہے اس کا علم صرف میں اللہ تعالیٰ کے پاس ہے. ما یکون من نجوا ثلاثۃ. فرمایا جس جگہ پہ بھی 3 آدمی مل کے سرگوشی کر رہے ہیں الا هو رابعهم, چوتھا میں اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ ہو. ولا خمسۃ الا هو سادسهم, اگر 5 ہے تو چھٹا میں اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ ہو. فرمایا یہ 3 4 5 کی کون سی تخصیص ہے. ولا ادنى من ذلك ولا اکثر الا هو معهم اينما كانوا. فرمایا ساری کائنات کے لوگوں تم تھوڑے ہو یا زیادہ جس جگہ پہ بھی موجود ہو میں اللہ تعالیٰ ہر وقت تمہارے ساتھ ہوں. اللہ اکبر. تو جو اللہ تعالیٰ ہر وقت انسان کے ساتھ ہے, انسان جو بھی عمل کر رہا ہے سب سے پہلے اس کا پتہ کس کو ہونا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی ذات کو. اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بارے میں فرمایا میرے پیغمبر وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ. فرمایا میرے بندے آپ سے پوچھتے ہیں بتائیے گا ہمارا رب کہاں ہے, قریب ہے یا دور ہے؟ اگر قریب ہے
تو آہستہ بلائے، اگر دور ہے تو آواز دے کے بلائے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرا پیغمبر اعلان فرمائے نحن اقرب الیہ من حبل الورید، فرمایا میں اللہ تعالیٰ ان کی جان سے بھی زیادہ قریب ہوں، میں اللہ تعالیٰ ان کے قریب بھی ہوں، ہر وقت ان کے ساتھ بھی ہوں۔ اے انسان جب بھی عمل کر تو پھر سوچ سمجھ کے کیا کر اللہ۔ لیکن ہمارا حال کیا ہے؟ ایک چھوٹا سا معصوم بچہ ساتھ ہو، کوئی بھی گناہ کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ کیا جی؟ بچہ ساتھ ہے، فرمایا کوئی بھی گناہ کے لیے تیار نہیں ہوتا، اور بچہ نہیں ہے، اکیلا ہے تو گناہ سے رکتا نہیں ہے۔ اور میرا بھائی ذرا سوچ تو صحیح، ذرا اسی بات پہ توجہ تو کر، نعوذ باللہ من ذالک، ایک بچے سے بھی ہم نے اپنے رب کو کمزور سمجھ لیا ہے کہ بچے کے ہوتے ہوئے گناہ نہیں کرتا اور اپنے رب کے دیکھتے ہوئے گناہ سے رکتا نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ تو فرمایا یہ میرے اللہ تعالیٰ کا جاسوسی کا نظام ہے، فرمایا جو ہر وقت میرا مالک انسان کے ساتھ ہے۔ فرمایا انسان اسی لیے تجھے ہر ایک چیز میں اللہ تعالیٰ نے قیامت کے دن بتانی ہے، کیا کر کے آیا، کیا کیا اعمال کیے اور کون سے عمل کیے اور کس طریقے سے تو کر کے آیا۔ دوسرا جاسوسی کا نظام اللہ تعالیٰ کا، فرمایا جو اللہ تعالیٰ نے انسان کے اعمال کی حفاظت کے لیے رکھا ہے میرے دوستوں، فرمایا وہ قرآن مجید میں بیان فرمایا، فرمایا کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون، فرمایا اے انسان یہ کرامن کاتبین جو تیرے دونوں کندھوں پہ موجود ہے، فرمایا یہ میرے جاسوس ہیں، جو بھی تو عمل کرتا ہے یہ فوراً اسے لکھ لیتے ہیں۔ فرمایا جو بھی تو عمل کر رہا ہے، جس طرح بھی کر رہا ہے، فرمایا جو تو کرتا ہے سو یہ لکھ لیتے ہیں۔ فرمایا یہ میں اللہ تعالیٰ کا جاسوسی کا نظام ہے۔ فرمایا ہر ایک چیز کو میں اللہ تعالیٰ نے اپنی اپنی جگہ پہ محفوظ رکھنا ہے۔ اگر تو اپنے مقصد کو حاصل کرنے کے لیے محنت کرتا رہا، فرمایا وہ بھی تیری محفوظ ہونی ہے، اور اگر تو غلط راستے پہ جاتا رہا، فرمایا وہ بھی کرامن کاتبین میں محفوظ کر کے رکھنی ہے۔ فرمایا قیامت کا دن ہونا ہے میرے دوستوں، فرمایا اللہ تعالیٰ کے سامنے سب نے حاضر ہونا ہے۔ فرمایا سب سے پہلے جب اللہ کے سامنے حاضری ہونی ہے ساری انسانیت کی، فرمایا نام اعمال کی پیشی۔ اللہ بڑا مشکل مرحلہ، بڑا مشکل مرحلہ۔ حدیث پاک ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ مطہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سوال کرتے ہیں یا رسول اللہ کیا کوئی قیامت کے دن ایسا بھی موقع آنا ہے کہ جس موقع پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی کسی کی پرواہ اور خیال نہیں ہونا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ بالکل ایک وقت ایسا بھی آئے گا، فرمایا کسی کو بھی کسی کی پرواہ نہیں ہونی، حتیٰ کہ میں پیغمبر کو بھی کسی کا خیال نہیں ہونا۔ فرمایا وہ کون سے حالات ہونے؟ فرمایا ان میں سے ایک ہونے نام اعمال کی پیشی اور نام اعمال کا ملنا۔ فرمایا کس کو دائیں ہاتھ میں ملتا ہے اور کس کو بائیں ہاتھ میں ملتا ہے۔ فرمایا ایسا وقت ہونے، فرمایا کوئی آدمی کسی کا خیال نہیں کرے گا، ہر ایک کو اپنی اپنی پڑی ہوگی۔ فرمایا اللہ تعالیٰ کے سامنے نام اعمال پیش کیے جائیں گے۔ خالق کائنات کے سامنے جب نام اعمال آنے، اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کو حکم دینا ہے اقرا کتابک وکفی بنفسک اليوم علیک حسیبا۔ فرمایا آج اپنا نام اعمال خود پڑھ کے سنا، اقرا کتابک۔ فرمایا جو بھی انسان ہے، فرمایا کوئی بڑا ہے چھوٹا ہے کوئی بھی ہے، فرمایا ہر ایک نے اپنا اپنا نام اعمال پڑھ کے سنانا ہے۔ اور میرے دوستوں ذرا یاد رکھیے گا حضرت آدم علیہ السلام سے لے
لے کر قیامت تک آنے والا آخری انسان، سب نے قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے سامنے حاضر ہونا ہے، اور فرمایا جو بھی نام اعمال پڑھ رہا ہوگا ساری کائنات نے اس کا نام اعمال سننا ہے۔ فرمایا اقرا کتابک، اللہ تعالیٰ فرمائیں گے پڑھ اپنے کرتوتوں کو خود پڑھ کے سنا، کفا بنفسک اليوم علیک حسیبا، فرمایا آج کے دن تیرے حساب کے لیے اتنا ہی کافی ہو جائے گا۔ اس لیے میرے دوستو ذرا اس بات کو دل کی تختیوں پہ لکھ لو، فرمایا اپنے نام اعمال میں ایسے اعمال لے کے جاؤ کہ جب سب کے سامنے پڑے جائیں گے تو اس وقت تمہیں شرمندگی کا سامنا نہ کرنا پڑے، اس لیے کہ دنیا کی شرمندگی تو عارضی ہے، دنیا کی خوشی بھی عارضی ہے، دنیا کی عزت بھی عارضی ہے، اور قیامت کی شرمندگی بھی ہمیشہ کی، اور قیامت کی ندامت بھی ہمیشہ کی، اور قیامت کی عزت بھی اللہ تعالیٰ فرمائے ہمیشہ کی ہوگی۔ تو فرمایا نام اعمال کی پیشی ہونی ہے، جو کرامن کاتبین ہمارے اعمال لکھ رہے ہیں، فرمایا ہر عمل ہم نے خود پڑھ کے، اللہ اکبر، اقرا کتابک، بڑا مشکل مرحلہ میرے دوستو، جب ہر ایک اپنا نام اعمال پڑھے گا اور سارے لوگوں کے سامنے پڑھے گا۔ جی ہارون اپنا نام اعمال پڑھ رہا ہے، اس میں یہ گناہ بھی ہے، یہ گناہ بھی ہے، یہ گناہ بھی ہے، یہ گناہ بھی ہے، فرمائے سارے لوگ سامنے یار یہ تو ہمارا استاد تھا، یہ تو ہمیں بیان کرتا تھا، یہ تو جناب بڑے بڑے واز کرتا تھا، آج پتا چلا ہے کہ اس کی حقیقت کیا تھی۔ اور اس دن اللہ تعالیٰ اس دن کی شرمندگی سے محفوظ فرمائے، جس کے بھی مقدر میں آ گئی میرے دوستو پھر ہمیشہ کے لیے جہنم مقدر ہونی ہے۔ فرمائے اقرا کتابک وکفی بنفسک اليوم علیک حسیبا، اور کتنے ایسے بد نصیب بھی آنے ہیں جنہوں نے آ کر اللہ تعالیٰ کے سامنے یہ کہنا ہے واللہ ربنا ما کننا مشرکین، اے اللہ ہمیں تیرے رب ہونے کی قسم ہے ہم نے تو کوئی برا عمل کیا ہی نہیں تھا۔ یہ سارے کے سارے جناب فرشتوں نے نعوذ باللہ جھوٹ لکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کتنے لوگوں نے آ کے یہ بکواس کرنا ہے، میں اللہ تعالیٰ نے ان کے بکواس کا جواب پہلے سے قرآن مجید میں بیان فرما دیا۔ فرمایا جیسے انہوں نے کہنا ہے قرآن مجید 15 پارے میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا، فرمایا وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا، فرمایا وَوُضِعَ الْكِتَابُ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ وَيَقُولُونَ يَا وَيْلَتَنَا مَا لِهَذَا الْكِتَابِ لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصَاهَا وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا، فرمایا کوئی چھوٹا عمل بھی نہیں ہوگا، کوئی بڑا عمل بھی ایسا نہیں جو نام اعمال میں لکھا ہوا نہ ہو، بلکہ فرمایا وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا، فرمایا انسان نے جو بھی عمل کیا ہے وہ عمل اس کے نام اعمال میں موجود ہو، اللہ اکبر، عمل نام اعمال میں موجود ہوگا۔ پتہ نہیں پہلے دور میں یہ بات سمجھنا آتی ہو، ہمارے دور میں یہ سمجھنا مشکل نہیں ہے۔ مثلا میں بیان کر رہا ہوں، یہ سامنے موبائل پہ ریکارڈ ہو رہی ہے، اگر بیان ختم ہونے کے بعد کوئی بعد میں آ کے مجھے کہتا ہے استاد جی آپ نے بیان میں فلاں بات کی تھی، میں نے کہتا ہے میں نے تو نہیں کی، کہ نہیں جی آپ نے کی ہے، میں نے کہا میں نے تو نہیں کی، وہ میرے سامنے یہ ریکارڈنگ چلا دیتا ہے، یہ استاد جی آپ ہے یا کوئی اور ہے، تو انکار کی گنجائش نہیں ہوگی، انکار نہیں کر سکتا۔ یہ فرمایا وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا،
فرمایا انسان جو بھی عمل کر رہا ہے باقاعدہ طور پر نام اعمال میں ویڈیو بنی ہوئی ہوگی انسان کے. فرمایا جو بھی انسان اپنے اعمال سے انکار کرے گا اللہ تعالیٰ نے اس کے سامنے وہ ویڈیو چلا دینی ہے. اے انسان دیکھ یہ تو ہے یا کوئی اور ہے, یہ کرنے والا تو ہے یا کوئی اور ہے. فرمایا ولا یظلم ربک احدا, فرمایا اس دن میں تیرے رب نے کسی کے ساتھ ذرہ برابر بھی ظلم نہیں کرنا. تو یہ ہے میرے بھائیوں دوسرا نظام اللہ تعالیٰ کا جاسوسی کا. فرمایا انسان جو بھی عمل کر رہا ہے فرمایا وہ سارے کے سارے اعمال انسان کے محفوظ ہو رہے ہیں, ہر عمل محفوظ ہے. اور اس سے بڑا تیسرا جو جاسوسی کا نظام ہے اللہ تعالیٰ کا, جو انتہائی خطرناک نظام ہے. فرمایا اتنا خطرناک اور بھیانک ہے, فرمایا دنیا میں انسان انہی چیزوں کی بڑی دیکھ بھال اور رکھوالی کرتا ہے جو قیامت کے دن اس کے خلاف گواہی دے گی. اللہ تعالیٰ نے سورہ یاسین میں فرمایا الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون. فرمایا قیامت کا دن ہوگا, یہ میں اللہ تعالیٰ کا تیسرا بڑا جاسوسی کا نظام ہے جو دنیا میں اللہ تعالیٰ نے انسان کے ساتھ لگایا ہے. فرمایا اس کے ہاتھ ہے, اس کی آنکھیں ہیں, اس کے کان ہے, اس کے پاؤں ہے, اس کا جسم ہے. فرمایا یہ سارے کا سارا انسان کا خلاف جاسوسی کر رہا ہے. فرمایا جو بھی انسان ان اعضاء سے جتنے بھی اعمال کر رہا ہے فرمایا اگر اچھے اعمال کر رہا ہے قیامت کے دن یہ اعضاء گزار رہا ہے تب بھی گزر جانی ہے, اور چاہے نیکیاں کر کے گزار رہا ہے تب بھی گزر جانی ہے. فرمایا زندگی نے تو گزرنا ہے, کیوں اپنی جوانی کو برباد کر رہے ہو, کیوں اپنی جوانی کو غلط راستوں پہ لگا رہے ہو. میرے پیارے پیغمبر کی حدیث سنو اور تڑپ جاؤ, اور اس حدیث کو یاد کر کے جاؤ, اپنے دل و دماغ کی تختیوں پہ لکھ کے جاؤ. میرے پیارے پیغمبر نے فرمایا, اللہ علامہ ابن حجر اسقلانی رحمت اللہ تعالی علیہ بہت بڑے محدث گزرے ہیں, انہوں نے یہ حدیث نقل کی ہے جو میں آپ کو عرض کرنے لگا ہوں. بڑی لمبی حدیث ہے, صرف ایک ٹکڑا عرض کرنے لگا ہوں. فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل مبارک لگی ہوئی ہے. فرمایا میرے پیارے پیغمبر نے اپنی 3 پسندیدہ چیزوں کا تذکرہ کیا. فرمایا چاروں خلفاء نے کھڑے ہو کے, حضرت ابو بکر صدیق نے, حضرت عمر فاروق نے, حضرت عثمان نے اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی 3 پسندیدہ چیزوں کا تذکرہ کیا. فرمایا اسی اسنا میں حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لے آئے, آ کے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ, اللہ تعالیٰ کو آپ کی محفل بڑی پسند آئی ہے. اللہ تعالیٰ نے اسی نسبت سے اپنی 3 پسندیدہ چیزوں کا تذکرہ فرمایا ہے. فرمایا جاؤ میرے جبرائیل, میرے پیغمبر کو بتا کے آؤ کہ میں اللہ تعالیٰ کو کون سی چیزیں پسند ہیں. فرمایا ان میں سے ایک ذکر کرنے لگا ہوں. فرمایا حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ کو ساری کائنات میں سب سے زیادہ جو چیز پسند ہے فرمایا وہ نوجوان ہے جو جوانی کے ہوتے ہوئے بھی گناہ کرنے پہ قدرت رکھتے ہوتے ہوئے بھی فرمایا ہر قسم کا گناہ کر سکتا ہے, طاقت بھی ہے, سورسز اور ذرائع بھی ہیں. فرمایا ہر چیز کے ہونے کے باوجود اپنے رب کے ڈر کی وجہ سے گناہ چھوڑ دیتا ہے. فرمایا یہ نوجوان مجھے ساری دنیا سے زیادہ محبوب ہے. اللہ اکبر. تو میرے دوستو اللہ تعالیٰ کا محبوب بننا کتنا آسان ہو گیا. جی آسان ہے کہ نہیں؟ جی آسان ہے نا. فرمایا صرف اللہ کی رضا کے لیے گناہ سے بچ جا. اللہ اکبر. یاد رکھو نیکی کرنا اتنا مشکل نہیں ہے. جی نیکی کرنا مشکل نہیں ہے, گناہ کو چھوڑنا مشکل ہے. گناہ کو چھوڑنا مشکل ہے. اس لیے تو میں اکثر جمعے کے میں وہاں پپلان میں یہ بات ہوتی ہے, میں کہتا ہوں کہ یہاں ہمارے جلسوں میں بڑے بڑے نعرے لگتے ہیں, غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے. کہتے ہیں نا جی غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے. کبھی کسی نے یہ نہیں کہا غلامی رسول میں داڑھی بھی قبول ہے.
یہ کیوں نہیں کہتے؟ غلامی رسول میں نماز بھی قبول ہے جی، غلامی رسول میں بھائی کا حق نہ مارنا قبول ہے، بہنوں کو وراثت سے محروم نہ کرنا قبول ہے، یہ کیوں نہیں کہتے؟ جی اس لیے کہ وہاں صرف نعرے ہیں، ادھر عمل ہے، ادھر عمل ہے، ادھر یہ گناہ چھوڑنا پڑے گا جی، کسی کا ناجائز حق نہیں مارنا، اس کو چھوڑنا ہے، یہ مشکل ہے، یہ مشکل ہے۔ نیکی کرنا آسان ہے، گناہ کو چھوڑنا کیا ہے؟ مشکل ہے۔ لیکن میرے نوجوان یاد رکھ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک، میرے پیارے پیغمبر نے فرمایا اغتنم خمسا قبل خمس، فرمائے 5 چیزوں کی قدر کرو، ان 5 چیزوں کے ضائع ہونے سے پہلے پہلے۔ اس میں پہلے نمبر پہ میرے پیغمبر نے فرمایا شبابک قبل حرمک، فرمایا جوانی کی قدر کر لو بڑھاپے کے آنے سے پہلے پہلے۔ فرمایا آج جوان ہے، فرمایا ہر کام کر سکتا ہے، فرمایا جوانی کو قدر کی نگاہ سے دیکھو۔ لیکن میرے نوجوانوں یاد رکھو، دنیا کائنات میں کسی نے آپ کی جوانی کی قدر نہیں کرنی، کسی نے بھی آپ کی جوانی کا احترام نہیں کرنا جتنا احترام اور قدر میرے رب نے کرنا ہے۔ جتنی جوانی کی قدر آپ کی میرے رب نے کرنی ہے، فرمایا اتنا کسی نے بھی نہیں کرنا، اس لیے کہ ہر چیز ہے ہی جوانی کی، ہر کام ہے ہی جوانی کا۔ اگر دنیا کے اعتبار سے دیکھیں تب بھی، اگر آخرت کے اعتبار سے دیکھیں تب بھی، فرمائے جس انسان نے دنیا کے اعتبار سے اپنی جوانی کی کمائی کی حفاظت نہیں کی، اللہ تللو میں اڑا دیا، فرمائے وہ بھی بڑھاپا آنے پہ پشیمان رہتا ہے، پریشان رہتا ہے، افسوس کہ میں نے اپنی جوانی کی کمائی کو نہ اڑایا ہوتا۔ فرمائے اسی طرح جو انسان جوانی میں غلط کاموں میں پڑ گیا، فرمائے وہ بھی قیامت کے دن بڑا پچھتائے گا اور کہے گا ہائے کاش کہ میں نے جوانی کی قدر کی ہوتی، ہائے کاش کہ میں نے اپنی جوانی کو صحیح راستے پہ لگایا ہوتا۔ تو اس لیے میرے نوجوانوں، میرے پیارے پیغمبر کی نصیحت کو یاد رکھیے گا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت۔ اللہ ہمارے جمعے کے موضوع جو ہے نا، آپ سلم کی نصیحتیں چل رہی ہیں، پچھلا جمعہ یہ دوسرا جمعہ، یا آپ سلم کی نصیحت، ابھی اور بہت سارے جمعے چلیں گے، نصیحت پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ایک صحابی کو نصیحت کرتے ہوئے یہ الفاظ فرمائے تھے، واضح و نصیحت کا سلسلہ جاری تھا۔ میرے پیارے پیغمبر نے یہی فرمایا تھا، میرے صحابی شبابک قبل حرمک، اپنی جوانی کی قدر کرو بڑھاپے سے پہلے پہلے، اور دوسرے نمبر پہ فرمایا صحتک قبل سقمک، فرمایا اپنی صحت کی قدر کرو، فرمایا بیماری کے آنے سے پہلے پہلے، فراغک قبل شغلک، فرمایا آج فارغ وقت ہے اس کی قدر کر لو، وگرنہ ایسی مصروفیت میں مصروف ہو جاؤ گے کہ چاہتے ہوئے بھی نیکی نہیں کر پاؤ گے۔ فرمایا اس سے آگے اللہ کے پیارے پیغمبر نے فرمایا غنا کا قبل فقر کو، فرمایا اللہ نے آپ کو مال سے نوازا ہے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو مال و دولت عطا کی ہے، آج مال و دولت کی قدر کر لو فقیری کے آنے سے پہلے پہلے، اس لیے کہ میرے دوستو اللہ تعالیٰ نے جو مال و دولت عطا فرمایا ہے، جیسے وہ دے رہا ہے تو کچھ پتہ نہیں ہے کہ کس طرح سے آ رہا ہے، کتنا آ رہا ہے، فرمائے کون سا طریقہ ہے جو اتنی بے پناہ مجھے فائدے ہی فائدے ہو رہے ہیں، فرمائے جیسے دینے پہ پتہ نہیں ہے، اگر وہ لینے پہ آ گیا تب بھی پتہ نہیں چلے گا، کوئی پتہ نہیں چلنا کہاں سے آیا تھا اور کہاں چلا گیا۔ اس لیے غنا کا قبل فقر کو، فرمایا محتاجی اور غریبی کے آنے سے پہلے پہلے اپنے مال کی قدر کر لو، اللہ کے راستے میں اسے خرچ کر کے آخرت کے لیے ذخیرہ بنا لو۔ اور آخری بات میرے پیغمبر نے فرمائی حیات کا قبل موتی کا، فرمایا موت کے آنے سے پہلے پہلے اپنی زندگی کی قدر کر لو، فرمایا زندگی کا احترام کر لو، اس کو غلط راستے سے بچا کے، غلط کاموں سے بچا کے سیدھے راستے پہ لگا لو، وگرنہ مرنے کے بعد سوائے ندامت کے کچھ بھی حاصل نہیں ہونا۔ تو
تو عرض یہ کر رہا تھا میرے دوستو، گناہ میں لذت ہوتی ہے، لیکن یہ ایسا گناہ ہے پیغمبر کی سنت کا قتل کرنا کہ جس میں لذت بھی نہیں ہے، اور جناب گناہ بھی بہت بڑا ہے، گناہ بھی بہت بڑا ہے اور اس میں کوئی لذت ہی نہیں ہے۔ داڑھی منڈوا کے جناب یہ وہ بال ہے میرا بھائی کہ جن بالوں کے ہوتے ہوئے اللہ نے اپنے پیغمبر کے چہرے کی قسمیں اٹھائی ہیں۔ اللہ قرآن مجید میں کیا فرمایا؟ فرمایا وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ، فرمایا میرا پیغمبر میں اللہ تعالیٰ کو آپ کے چہرے کی قسم ہے، اور اس چہرے پہ یہ بال تھے یا نہیں تھے میرے بھائی؟ اس لیے میرے نوجوان اپنی جوانی کی قدر کرو، اپنی جوانی کی قدر کرو۔ آج تو اس چہرے کو خوبصورت بنانے کے لیے یہ چند بال تجھ سے برداشت نہیں ہوتے، تو پھر سن لے میرا بھائی، قیامت کا دن ہوگا، اسی چہرے نے تیرے خلاف گواہی دینی ہے، اسی چہرے نے تیرے خلاف بولنا ہے کہ مولا یہ چند یہ بال تو نے ان پہ اگائے تھے، مولا اس نے جان بوجھ کے کاٹ کے گندی نالی میں ڈالے تھے، جان بوجھ کے اس نے ضائع کیے تھے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا تیسرا بڑا جاسوسی کا نظام، یہ انسان کے اپنے اعضاء ہیں، یہ انسان کے اپنے اعضاء ہیں میرے دوستو۔ جب انہوں نے بول کے کہنا ہے، انسان نے یہ لفظ کہنا ہے، سارے اعضاء کی طرف مخاطب ہونے اور کہنا ہے لما شہدتم علینا، ذرا بتاؤ نا میرے خلاف تم کیوں گواہی دے رہے ہو، کیوں بول رہے ہو یہ ساری باتیں؟ تو ان سارے اعضاء نے جواب دینا ہے انتقن اللہ الذی انتق کل شیء وہو خلقکم اول مرہ۔ آج اسی اللہ تعالیٰ نے ہمیں بولنے کی طاقت دی ہے کہ جس نے دنیا کے اندر ہر چیز کو زبان عطا فرمائی تھی، آج تیری زبان سے قوت گویائی ختم ہو گئی اور ہمارے اندر آ گئی۔ اس لیے میرے دوستو یہ تین جاسوسی کے نظام اللہ تعالیٰ کے، انسان بچنا بھی چاہے تو نہیں بچ سکتا جی، یہ چیزیں انسان بچے نہیں۔ اللہ اکبر۔ اس لیے آج کی ملاقات میں سب سے بڑا سبق جو میرے دوستوں کو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش ہونا ہے، ایسا نامہ اعمال لے کے جائیں کہ جس نام اعمال میں آپ کو شرمندگی نہ اٹھانی پڑے، جس میں آپ کو شرمندگی نہ اٹھانی پڑے۔ جو مقصد لے کے آئے دنیا کے اندر، اس مقصد کو سامنے رکھ کے اپنے رب کی رضا حاصل کرنے کی کاوش میں لگ جاؤ، اور اس میں کمی کوتاہی اللہ کی رحمت پہ پھر چھوڑ دو، لیکن کوشش کرنا لازم ہے۔ کیا کرنا؟ کوشش اور محنت کرنا لازم ہے۔ سوائے محنت کے صرف اس کی رحمت پہ امید بھی اچھی نہیں ہے۔ محنت نہ کرے، ہاتھ باندھ کے بیٹھ جائے، نہ نماز پڑھے، نہ واجبات ادا کرے، نہ حقوق ادا کرے، اور کہے جی نہیں اس کی رحمت سے امید ہے وہ ضرور جنت دے گا، یہ اللہ تعالیٰ کے انصاف کے خلاف ہے۔ ٹھیک ہے اس کی رحمت بے پایا ہے، لیکن اس نے حکم دی ہے یہ احکام بھی بجا لانے ہیں۔ تو میرے دوستو اپنے آپ کو اس نہج پہ تیار کر کے رکھو، زندگی کا کوئی پتہ نہیں ہے، یہ سانس اندر جا رہا ہے، واپس بھی آئے گا کہ نہیں آئے گا۔ کتنے لوگوں کو آپ نے دیکھا ہوگا نوجوانوں کے جنازے بوڑھوں کے کندھے پہ، کتنے دیکھے ہوں گے، یہ کوئی نہیں لکھوا کے لایا کہ میں نے 60 سال رہنا ہے یا 80 سال رہنا ہے۔ اس لیے اپنی زندگی کی قدر کیجئے اور اس کو اچھے کاموں میں صرف اور خرچ کیجئے، ایسے کاموں میں کہ جو اللہ تعالیٰ کے سامنے ندامت کا سبب نہ بنے، بلکہ اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی کا انسان کو مستحق بنا دے۔ دعا فرمائیں، جو کچھ کہا سنا اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ کے اندر قبول و منظور فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی حاضری کو قبول